منزل ہے، یہی اچیو کرنا چاہتے ہیں. جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ تو کون کون راستہ دکھا رہا ہے؟ آخرت کا. تو قرآن مجید کی ڈائریکشن ہماری ڈائریکشن سے میچ نہیں کرتی، قرآن کی منزل ہماری منزل سے میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا نا. پھر اس منزل کو کیسے ریزالو کیا تھا قرآن میں یاد ہے؟ جی جو نقشے بتائے گئے ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ جن کو اپروچ کرتے ہیں. بات آپ نے صحیح کہی ہے، لیکن آپ نے اس کو بیان الٹے طریقے سے کیا ہے. صحیح کہا ہے اس کو. ہم جن چیزوں کو یہاں پہ اپروچ کرتے ہیں جنت میں ہمیں وہی چیزیں کا نقشہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا تمہیں ملے گا. اور اس کو ریفائن کریں. یہاں پہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ ٹیمپریری ہیں اور ہمیں وہی چیز پرماننٹلی وہاں پہ ملے گی. اور اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ گھر کی مثال لے دے کر یہاں ہمارا دنیا کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے اور کدیش بھی ریٹائر اس کا کلیگ اس کو پوچھتا ہے کہ آپ کے اچیومنٹ کیا ہے. بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھر دی ہوئی ہیں، ابھی مجھے گریجویٹی کے رقم ملے گی تو انشاءاللہ 4 کمرے بھی بنا ہی دوں گا. یعنی 35 سال کی سروس کا حاصل اگر مکان بن گیا ہے تو وہ خوش ہے. ٹھیک. اور جو آدمی اپنے بال بچوں کو مکان نہیں دے کے جاتا سارے اسے لال کام کرتا ہے اور چھت بھی نہیں دے گیا. اس سے کیا ہم نے انفر کیا تھا کہ اس دنیا میں بھی ہماری جو الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک گھر. ٹھیک ہے. پھر اس گھر میں کیا خاص بات ہے؟ اپنا گھر ہے. پہلی چیز اپنا، جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں. اپنا کیوں سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ہوتا ہے. ہاں اصل بات کیا ہے کہ میں اس میں سے نکالا نہ جاؤں. ان کی بالکل چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں، لیکن اگر آپ ان اسٹیپس کو مس کر دیں گے تو آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ نہیں آپ بیان کریں گے تو پھر وہ تھرو نہیں ہوگی. پھر آپ اپنے آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو کل آپ کو بھی بڑا کسی جگہ پر آگے پڑھانا ہے تو اگر آپ جو ہے اس میں سے کوئی لنک مس کر دیں گے تو نہ صرف آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے کچھ گین نہیں کرے گا، یو ول بی گیٹ لاس یور سیلف. بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے کہ اس دنیا میں لیٹسی کہ اس دنیا میں ہماری اچیومنٹ کیا ہے؟ گھر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں 2-3 مثالیں میں نے دی تھی. ملازم آدمی کے لیے یہ مثال اور کاروباری آدمی کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے کہ جب وہ سمجھے گا کہ میرا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کیا کرے گا؟ تو لے لے کے گھر ہی بنانا ہے. یہاں سے لطیفہ سنا رہی میں نے ایک اس کو میں کئی بار یہاں جب رہ گیا تھا لطیفہ جی رہ گیا تو میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ایک نوجوان جو تھا وہ لمبی ٹانگ کے کیس ہو رہا تو کوئی ناسے قسم کے بزرگ گزرے پا رہے ہیں کیا کر رہے سنایا یہ لنک مس تھا نا تو ابھی یہ جڑ گیا تھا. جی یہ لنک مس تھا تو اس نے کہا کہ آرام کر رہا ہوں کم کیا کرو. کیا کام کروں؟ چھالی لگا لو. پھر کیا کروں؟ 4 پیسے ہو جائے گھڑی لگا لینا. پھر کیا کروں؟ پھر کوکا لگا لینا. پھر کیا کروں؟ دکان بنانا. پھر کیا کرنا؟ اس میں مال بننا. میں کہا پھر کیا کروں؟ بس پھر آرام کرنا. اتنا لمبا چکر کاٹ کے جو آرام کرنا ہے میں آرام بھی کرتا ہوں. یہ سارا جو ہے یہ کس لیے ہے؟ دے دے کر اگر وہ ایک مکان ہی اچیومنٹ ہے انسان کی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے بندے بنو، میرے لیے کام کرو، میرے وفادار ہو جاؤ تو گھر تمہیں میں دوں گا. یہ اس کا پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ کیا تھا؟ یہاں پہ تو بات کنیکٹ ہو گئی نا کہ قرآن مجید بھی ہمیں گھر ہی کی خبر دے رہا ہے. ہاں دوسرا حصہ تھا کہ قرآن مجید سے ہدایت کیسے ملے گی. اس کا حاصل کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے ٹھیک ہے، قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کی معلومات
وہ کیا وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ تو آپ تفاصیل پڑھیں گے، پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں سے ہوئے. لیکن قرآن مجید کی رہنمائی گائیڈنس وہ کس میں ہے؟ ہاں ریگولر تلاوت میں. جی آپ الحمدللہ سے شروع کریں ورنہ تک پہنچے، پھر الحمدللہ سے شروع کریں ورنہ تک پہنچے، اور پریفریبلی اس میں اپنا ایک نصاب آپ مقرر کریں اور اس کی پابندی کریں. کبھی رہ جائے تو پھر اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر ایسے ہی لازم سمجھے جیسے آپ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازم پڑھتے ہیں. تو کیا ہوگا اس سے؟ کیسے ہدایت ملے گی؟ جی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مضامین کو ریپیٹ کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مضامین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں روز ان کے بارے میں موٹیویٹ کیا جائے، تو ان کو تو اس نے ہر صفحے پر ڈال دیا ہے. ان میں سرے فہرست کیا ہے؟ اور باقی بھی مضامین اللہ تعالیٰ نے اسی ریشو سے پھیلائے ہیں ایز پر آور نیڈ. یعنی جہاں جہاں سے ہمارے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ٹاپکس کو پھیلایا ہے. اور اس کی سب سے ٹپیکل مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس ہے کہ قرآن مجید میں اسے اس طرح پھیلایا گیا ہے کہ اگر کوئی روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا، اور اس سے ڈائریکشن ملے گی اس کو کہ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، لیکن غلطی کر کے بھی انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ رہ سکتا ہے. کیسے؟ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، غلطی پر اصرار سواد والا جو ہے وہ نہ کرو، اس پر اڑو نہیں، ارگو نہ کرو اللہ کے سامنے، بلکہ معافی مانگو. کرنے کے ساتھ پڑے گا وہاں کی کرنے کے ساتھ پڑے گا تو پھر قرآن شریف پڑھے میں کہہ رہا ہے ترجمے کے ساتھ نہیں، ترجمہ تو ایسے آتا ہو تا مزہ آئے گا. بڑا فرق ہے. ترجمہ جو ہے وہ کبھی قرآن مجید نہیں، یاد رکھیے. آپ میری ٹیبل پر میرے ڈیسک پر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ترجمے والا قرآن مجید نیچے اور سادہ قرآن مجید اوپر ملے گا، اس لیے کہ قرآن مجید وہ سادہ ہی ہے. اصل ترجمے میں انسانی کلام بھی شامل ہو گیا، تفسیر میں اور زیادہ شامل ہو گیا. اصل کلام اللہ جو ہے وہ عربک ہے. ہاں ہم نے یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کو ہم یہاں بلا کر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ ملے. اصل مزہ اسی میں. باقی ترجمے سے تفاصیل سے آپ کو معلومات ملیں گی، ممکن ہے گائیڈنس نہ ملے، لیکن اگر آپ تلاوت سے یعنی ان پرسوٹ آف گائیڈنس قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روز گائیڈنس جو ملے گی. روز اگر آپ نے آدھا گھنٹہ تلاوت کی ہے اس میں اگر 4-5 سیکنڈ بھی آپ کو اٹینشن کے مل گئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص جگہ پر آپ کو یہ اٹینشن کو مبذول کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. مثال کی جگہ آپ کو دی تھی کہ ایک معاملے میں کچھ پریشان تھا تو ہمارا طالب علمی کے بعد پریشانی میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اس لحاظ سے کہ چلو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو تو ذہن کو سکون ملے. تو ایک جگہ پر میں مجھے محسوس ہوا جیسے کہ ایک آدھ لفظ جو رہ گیا. میں واپس آیا تو دیکھا تو لفظ تو کوئی نہیں رہا، لیکن چونکہ الحمدللہ مجھے عربی پہلے بھی 6 سے 8 تک پڑھی تھی تو مدنی قرآن مجید تو الحمدللہ 70-80% سمجھ میں آتا تھا. تو وہ آیت کیا تھی؟ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. میں نے کہا الحمدللہ قرآن مجید بند کیا مستعد ہو کے اللہ نے گائڈ کر. اصل جو مزہ یعنی اس گائیڈنس کا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کام پکڑ کے آپ کو سیدھا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ادھر جاتے ہوئے اس میں جو گائیڈنس کا مزہ ہے وہ آپ کو ترجمہ تفصیل سے گائیڈنس کا ملتا ہے. یہ تو تھا ہمارا پہلا درجہ. دوسرا درجہ کیا تھا؟ جمادات میں میری ساری علم کا حاصل جو اللہ نے سمجھایا کہ حاصل تو ہے وہ ہمارا ہے، کوئی کلک نہیں ہوا تو دل توڑ گیا. اس سے کیا خاص بات سمجھ آئی تھی
اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کی جی، یعنی قرآن کے انٹروڈکشن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عرب میں کیونکہ اپنے وہ آپ پہلے کو تو وہ مانتے تو تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، لیکن وہ رب نہیں مانتے. جی، یعنی مالک نہ کہیں، خالق مانتے تھے. یعنی سب سے بڑا جو عام ہمارے یہاں کنفیوژن ہے کہ شاید قرآن مجید نے آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور خالق کروایا. کیوں؟ ہمارے سامنے قرآن مجید کا وہ موضوع سرے سے ہے ہی نہیں. من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ اگر تم ان سے پوچھو، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازمن کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا. یہ بہت اہم ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلک کی، اور پھر میں نے اس کو سمجھا اور اس کو بیان کیا آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اصل انٹروڈکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، آقا ہونا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو گریسپ کر لیتے ہیں، آپ کو کلک ہو جاتا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو فائدہ کیوں؟ ہماری پوری زندگی میں ہمارا ریلیشن جو ہے ہم غلام ہیں، اور غلام سے ہر چیز میں اپنے رب کو مرضی کرتا ہوں. اپنا ریلیشن جو اللہ کے ساتھ ہے اس کی صحیح نوعیت کے بارے میں ہمیں پتہ لگے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ تو خاص فائدہ گھر مل جائے گی. کنسپٹلی خاص فائدہ کیا؟ پورا کا پورا دین اس نقطے سے ایکسپلین ہو جاتا ہے. لیکن دین کے مختلف آسپیکٹس ہیں. آپ فقہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ تقریر بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب مطابق پڑھ رہے ہیں، عربی بھی پڑھ رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں مختلف مسالک ہیں، مختلف مذاہب ہیں. پھر ایک ہمارا آرتھوڈاکس کانسیپٹ ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا. اس کانسیپٹ میں اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور حدیث جو ہے آپ کو ایسی ایسی حدیث جو ہے وہ ملے گی. یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے، یعنی اس حالت میں کہ جب آپ زخمی تھے اور برا حال تھا، تو مسلمان بہت پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. ظاہر کو ہوائی جہاز نہیں تھا، گاڑی میں نہیں تھی کہ طائف سے ہو کے گئے اور آپ واپس آ گئے. 50 کلومیٹر کا تقریباً بلکہ اس سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے، تو اٹ مسٹ ٹیک سم ٹائم. تو آئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پریشان کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو ان کی دل کی کڑی گری. تو رسول آپ کہاں سے؟ سب لوگ بہت پریشان ہیں. انہوں نے کہا جاؤ سب کو خوشخبری دے دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے درویش اور بہت ہی یعنی متقی قسم کے آدمی ہیں. کہ وہ تو ان کا حال یہ تھا کہ موت کے قریب جو تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ جو سانپ اور بچھو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. قرآن مجید نا سورہ توبہ میں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ سے رات میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پیٹھوں کو، ان کے جیبوں کو، ان کی سائڈ کو سے ڈالے گا. تو یہ سے بہت ڈر لگتا ہے. کون سا میں نے سانپ اور بچھو جمع کیا کہ یہ دیکھو ہڈیاں پڑی ہوئی ہے اور یہ جو تباہ پڑا ہوا ہے یہ تم نے جمع کیا ہوا ہے، جس سے ڈر لگتا ہے یہ بھی کہیں میں اس سے داغا نہ جاؤ. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ان کا نام ہے سر اتنی عربی آپ کو آگے نہیں آ رہی. سر کا کہتے ہیں چوری کو زنا ماضی ہے زنا سے. اللہ کے رسول ان کا نام ہے سر کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. آپ اس نے زنا کیا ہوگا چوری کی آپ نے کہا ان زنا ہوا ہے برا. پھر میں حیران ہو کر ان کا نام ہے آپ نے کہا ان زنا ہوا اس طرح. پھر کہا ان زنا ہوا اس طرح آپ نے کہا ان زنا ہوا اس طرح. تو چوتھی بات ہے افضل کو پوچھا انہوں نے کہا ہاں خواہ ابو ذر اپنی ناک رگڑ لے پھر بھی جنت میں جائے گا جو کلمہ ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے دین کا، یعنی جو بھی تحریکی تصور ہوتا ہے وہ تحریکی تصور اس کو الاؤ نہیں کرتا. یعنی ہمارا مطلب مزاج و اصول کہاں سے ہوتا ہے؟ ولا تو انسان خود
اب جب ہم اب پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پھر نہیں بیٹھتا بالکل. اس میں تو نہ کرے ہمارے سارے ضروری ہے, تماشے کو ڈانٹ بھی ضروری ہے, تماشے کو صبر بھی ضروری ہے. اب آپ یہ لاگو ہمارا والا کنسپٹ جو ہے اس میں آپ لے کے آئے کہ ایمان باللہ اگر صحیح معنوں میں ہو جائے گا تو ان ٹیکسٹ جو ہے وہ کافی ہے, اور جب وہ اندر داخل ہو جائے گا تو اس کے پھر جو تقاضے ہم نے پڑھے کہ تقاضے کیا پڑھے تھے. سب سے پہلا تقاضا ماننا کیا تھا, دوسرا تقاضا کیا تھا مانگنا, تیسرا تقاضا کیا تھا ماننا مانگنا, اور پھر اسی کے لیے کام کرنا, یعنی اسی کا وفادار ہونا, غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنا اور اسی سے پناہ حاصل کرنا. یاد آ گیا وہ سارا فرق جو ہے اس کا وہ کیا تھا کہ رب جو ہوتا ہے وہ اوور آل جو ہے اپنے بندوں کو کور کرتا ہے کیا نا, وہ سارے بندوں کو ایک ایک چیز کے اندر تو پورا ایک کانسیپٹ آپ پیچھے اس کے کہ اگر آپ یہ رب ہمارا کے کانسیپٹ کو لیتے ہیں تو پھر دین پورا کا پورا ایکسپلین ہو جاتا ہے. یعنی غلطی کرنے کے بعد یعنی اگر آپ اس میں والے ہاتھ لیتے ہیں تو اس میں کہیں توبہ کی گنجائش ہے نہیں ہے, لیکن یہ رب ہمارا میں یعنی وہ توحید جو ہے وہ مانگنے والی بھی آ گئی, کسی میں اطاعت بھی آ گئی, اللہ کے لیے کام کرنا بھی ہو گیا, اسی کے لیے جینا مرنا بھی ہو گیا, اور اسی سے معافی مانگنا بھی ہو گیا, اور اسی سے پناہ حاصل کرنا جب ہو گیا تو پورا کا پورا دین جو ہے وہ ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ یعنی ہمارا جو تحریکی تصور ہے دین کا وہ بھی اسی کے اندر آ گیا, اور جو ہمارا آرتھوڈاکس تصور ہے کیسے دین ایمان ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا محمد رسول اللہ پڑھا. وہ دین کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی نصیحت جو ہے وہ رسول ہونے کی ہے, جو پرومیننٹ نصیحت, کیریکٹر بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے رسول اللہ. تو ایمان اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ہے. دوسرا پھر یہاں آ کر یعنی ایمان باللہ اور مرسل ایمان کو رسالت بھی میں نے واضح کیا ہے, وہ کیا کیا تھا ایمان میں رسالت ہے اصل ایمان. یعنی جب آپ ایمان کی بات کریں گے تو ایمان اصل میں ایمان سے رسالت ہے. ہاں محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے, جبکہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوڈیڈ نہیں. اس سے بھی وہ ایمان کی رسالت کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حیثیت جو ہے تو واضح ہوتی ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے, ایمان کی رسالت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اور پھر یہ جو اسلام پر مختلف تاریخ میں حملے آج بھی ہوتے ہیں ان سب کو اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا دیکھیں گے ان میں سب سے جو کامن سازش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکالنا. لیکن کیونکہ مقابلے میں اللہ کو لایا جاتا ہے, یعنی جب آپ ذاتی حیثیت میں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کریں گے تو رسول کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے لے کر آئیں گے تو پھر آپ کی حیثیت کیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, ناؤ چیزیں پڑے. یہ اس کا بیسک تھیم تھا کہ ایمان کی رسالت جو اصل ایمان ہے. اس کے بعد پھر کیا پڑھا انسان کے بارے میں, جی انسان کے بارے میں حقیقت انسان پڑھی تو کیا سمجھ میں آئی حقیقت انسان؟ دو چیزوں میں ملا ہے, ہمارے انسان اور جو جی تیسری چیز آزاد انسان. یعنی انسان تین چیزوں کا مجموعے کا نام ہے. ایک یعنی روحانی سطح پر ایک تو جسم, جب ہم انسان کی شکل کو دیکھتے ہیں, جسم کو دیکھتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ ہاتھ ہمارا کس پر پھرتا ہے, صرف حیوانی انسان پر پھرتا ہے. تو انسان کے حیوانی جسم پر پھرتا ہے.
اسی کا ایک ریپرزینٹیٹو ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیوان انسان ہے. اور پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ روح ربانی. جی آزاد انسان. آزاد انسان کیا ہے؟ چوائس ہوتی ہے بس چوائس. یعنی یہ واحد مخلوق ہے اس زمین پر بننے والی کہ جس کے پاس چوائس ہے. یعنی اس کے اندر برائی کا جذبہ پورا پورا ہے، لیکن یہ کھانا کھانے پر، پانی پینے پر، سیکس کرنے پر، ریٹیلیٹ کرنے پر مجبور نہیں. جبکہ ان کمپیرزن جو حیوانات ہیں ان کو جب بھوک لگ جائے اور ان کا پسندیدہ کھانا بھی ان کے سامنے ہو، ان کے دسترس میں ہو، تو ان کے پاس اندرونی طور پر کوئی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو روک سکے. گھوڑے کو پیاس لگ جائے اور اس کا منہ جو ہے وہ پانی تک پہنچتا ہو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو پانی پینے سے روک سکے. ہاں اس کا مالک اس کی بات کھینچ کے تو بات ہوتی ہے. وہ انسان جو ہے اس کے اندر وہ سارے حیوانی جذبات پورے پورے پائے جاتے ہیں، لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ انسان کیا ہے؟ آزاد ہے. شیخ نوٹ کرایا تھا آپ کو، ہر دو جہان میں غنی. نوٹ کر لیں. خاکی اور نوری نہاد بندائے مولا صفات. خاکی اور نوری نہاد یعنی انسان میں ایک طرف کیا ہے؟ خاکی وجود ہے، یہ حیوانی وجود. دوسری طرف کیا ہے؟ نوری وجود، روح. خاکی اور نوری نہاد بندائے مولا صفات. اور وہ مولا صفات کی تصریح کیا کی؟ ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. انسان کا قلب جو ہے وہ نہ نیکی کرنے پر مجبور ہے اور نہ برائی کرنے پر مجبور ہے. ہر دو جہاں سے بنی، یعنی نور بھی ہے اور خاک بھی ہے، لیکن نہ یہ نور پر چلنے پر مجبور ہے، نہ یہ خاک کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہے. آزاد ہے، فیصلہ خود کرے گا. اما شاکر. اب یہ مضمون قرآن مجید میں کتنے اسالیب سے آیا؟ اما شاکر اللہ پورا انا ادینا اور سبیرا. بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکر بہنا پورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو نہ شکر بن جائے. آگے کیا پڑھا اس کے بعد ہم نے؟ جی یعنی انسان وجود میں آ گیا تو انسان کا وجود کیا تھا؟ اس کی ہمیں کیا جائے گا؟ ہماری اجازت. یہ کام ہم نے کل کو کرنا ہے انشاءاللہ. آئے چار چیزیں جی کون کون سی؟ بھوک، پیاس، غصہ. بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس. بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس. جی کیا ہے معرفت رب، خیر و شر کی پہچان. جی اور جو خیر و شر کی پہچان، نیکی کا جذبہ. نیکی کی طرف رغبت، برائی سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ ہے پورا روحانی سطح پر یہ ہے انسان. لیکن اس کو رول کون کرتا ہے؟ آزاد. یہ اس کو باتیں بتاتا ہے، یہ اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس بات. یعنی دونوں چیزیں بھیا وقت جو ہیں وہ اس پر اثرانداز ہو رہی ہوتی ہیں کہ بعد نے جو کہا کہ کسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوزو سادے گزری، کبھی چیز تازے راضی. وہ تو خیر ایک اور موضوع ہے، لیکن یہ کشمکش جو ہے یہ مسلسل انسان کے اندر جاری رہتی ہے. اور اگر آپ اپنی آپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کشمکش کو
آپ جو ہیں وہ دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر ہے. تو آپ کو کوئی نہ کرکٹ میچ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کبڈی میچ دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اندر ہر وقت وہ میچ ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں اس کے ویور بن جائیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک نئے موڑ کر اور ایک نئے ایرا میں داخل ہو جائے گی کہ جب اپنے آپ کو آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے اور اپنے تمام موومنٹس کو آپ خود واچ کر رہے ہو. پھر آپ کو خود جو ہے وہ اپنے اوپر ہنسنے کا بھی موقع ملے گا. حماقت جب ہوگی وہ نیچے سے آئے گا تو آپ کو کبھی اپنے اوپر ہنسیں گے کبھی اپنے اوپر کوسیں گے اپنے آپ کو. جی نہیں انسان ہے اس میں نہ وہ نسل ہے ماما ہے انسان تو دونوں میں پہچان کر کے اس سے بننا کرنے کی کوشش نہیں. فائنلی جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح روح کی طرف راغب کر کے اس کو قابو میں کر لیتا ہے تو پھر اوور آل مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جو بنیادی اسٹیج ہے وہ لغوامہ کی اسٹیج ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بنیاد کیا ہوئی ہے اوور آل تو وہ ترازو جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. آزاد انسان کے ہاتھ میں. آزاد انسان جو ہے وہ کلیئرلی ویو کرتا ہے کہ یہ جو میرے اندر خیال آ رہا ہے یہ نفسانی خیال ہے. یعنی اگر انسان اپنے آپ کے یہ جو موٹو ہے اندر جو چکر چل رہے ہیں ان کو پہچاننے کے قابل نہ ہو لیکن اگر اسے یعنی جذبہ جو ہے حیوانی اس کو وہ اسپاٹ کرنے کے قابل ہو جائے کہ یہ تو حیوانی جذبہ ہے تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ وہ اس سے جان بھی چھڑا سکے یا اس پر قابو پا سکے گا. لیکن اگر اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ خیال مجھے کہاں سے آیا ہے تو پھر انسان اس کو اوور پاور کرنے اس کو قابو کرنے کی کم سے لگے. جی پرابلم ڈائگنوز ہوگی تب اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا. اور اگر آپ نے ڈائگنوسس میں غلطی کر لی یعنی خیال نفس کا تھا لیکن آپ اس کو خیال سمجھ بیٹھے کہ یہ تو نیک خیال ہے تو پھر یہ بھی لاس. جی اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی 6 نشانیوں کے بارے میں. جی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو 6 نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کیا. ہدایت حاصل کرنا. جی نہیں اس کے پیچھے پہلے ایک اور موضوع درمیان میں ہم نے پڑھا قصہ آدم و ابلیس پڑھا ہے. یعنی اس بحث کے بعد ہم نے قصہ آدم و ابلیس پڑھا تھا کہ انسان بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے سول سروس اکیڈمی میں رکھا. وہ سول سروس اکیڈمی کیا تھی اس کے اندر سول سروس اکیڈمی میں کیا پڑھایا جاتا ہے یعنی جو آفیسر سلیکٹ ہوتا ہے اس کو فیلڈ میں بھیجنے سے پہلے سول سروس اکیڈمی میں رکھا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے اس کو ہاں یہ پرابلم کو ایڈریس کیسے کرنا ہے کس قسم کے لوگ آئیں گے تمہارے کانٹیکٹ میں اور کون کون سی پرابلمز ہوں گی اور ان پرابلم کو کیسے ایڈریس کرو گے اور کیسے ان کو سالو کرو گے. کیا تو میں بتایا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے دوست ایم بی ایس میں پڑھتے تھے تو سی ایس ایس میں سلیکٹ ہو گئے تھے. ایم بی ایس کا ایک آدھ پڑھتے چھوڑ کے وہ ادھر بھاگ گئے. تو کافی سالوں کے بعد جیسے کالج میں جو ہم سے ملاقات ہوئی تو میں سول سروس اکیڈمی میں ہوں سلیکٹ ہو گیا تھا ادھر. میں نے کہا 2 سال سول سروس اکیڈمی میں کیا کرتے رہے بہت کچھ پڑھا میرے سامنے. مثال کے طور پر کل انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کو کمیٹی بنا دیا کرو. تو یہ سارے ڈرامے جو برابر کرتے رہتے ہیں کمیٹی بنا دیں گے جو افرا ہو گیا یہ سارے جو باقاعدہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اور ہم اس میں بیٹھے ہو گئی بڑی انہوں نے بڑی بچوں نے گل سنی ڈی سی او صاحب نے اور بڑا بڑا کمیٹی میں آتی ہم کچھ واپس رکھتے اس میں مختلف قسم کے لوگ
یعنی جو سیاسی لوگ ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مولویوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور بستالے بستہ دے کے لوگ جو ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بتائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آزمائشی طور پر رکھا، یعنی پکا تو جنت نہیں رکھا تھا، بھیجا تو دنیا کے لیے تھا، لائے دنیا کے لیے تھا، لیکن آزمائشی طور پر جنت پہ رکھا، اور آزمائشی طور پر جنت پہ رکھ کے ان پر واضح کیا کہ دیکھو شیطان کیسے تمہیں ٹریپ کرے گا، اور واضح کیا کہ سب سے بڑا ڈینجر زون کون سا ہے وہ بھی واضح کرے گا. کیا لگا؟ یہ تو پورا ڈینجر زون جو ہے وہ ریویل کر دیا حضرت آدم علیہ السلام پر. غلطی ہو گئی، بدماشی ہو گئی، پہلے تو ختم ہو گیا، لیکن اس ڈیمونسٹریشن سے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا اور قرآن مجید میں بیان کر کے، اور آج میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ بات جو ہے تورات میں بھی ہوگی. ایک وہ بھی گائیڈنس ہے انسانوں کے لیے. تو پھر اس کی پھر یہ اگر مدعا سمجھ میں آئے گا تو انسان کی زندگی جو ہے وہ صحیح روپ پر ہوگی. ورنہ کیا ہوگا کہ انسان اس معاملے میں ریلیکس ہوگا اور پھر بڑے بڑے بلنڈر اس سے ہوں گے. وارننگ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم رریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے اور تمہاری پرائیویٹ کو بھی ڈھانپتا ہے. اور دیکھنا خدا خوفی کا لباس اوڑھنا نہ بھولنا، ذالک خیر، دیٹ از دا بیسٹ. پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے کپڑے اتروا کر نکلوایا تھا، ان کی شرمگاہیں ان کے ایکسپوز کرتے. انہ یراکم وهو قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قربا تمہیں وہاں سے کاٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں جہاں سے تم اسے مانیٹر نہیں کرتے. اب یہ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو دین کا ایک پورا نظام سمجھ میں آئے گا، سیکس ڈسپلن کا نظام. ورنہ دن میں یہی جوڑ رہے گا کہ اصل میں اسلام نے عورت پر زیادتی کی ہے. یہ خطرہ سمجھ میں آئے گا تو محسوس ہوگا کہ اللہ نے عورت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو مرد کی دسترس سے بچایا ہے. یہ اس کا مقصد تھا. اس کے بعد پھر آگاہ موضوع کیا تھا؟ اس کے بعد پھر ہم نے یعنی منتخب نصاب جو آپ نے پڑھا تھا، اس کا ایک فالو ہم نے شروع کیا کہ اس میں جو منتخب نصاب آپ نے پڑھا تھا تو اس میں سے ایک ہم نے نقطہ لیا کہ یہ جو ایمان کی بحث ہے، ذرا اس کو ان ڈیپتھ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں بیس بنایا میں نے کس کو؟ بشیر صاحب طاہر صاحب کے ایک سوال کو جو میں نے نیپا لاہور میں مجھ سے کیا انہی آیات کے درس پر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ویل نون عقل مند ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، انہیں تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں. تو یہ قرآن کیا بات جو ہے وہ کر رہا ہے. اب سمجھ رہے نا کہ میری زبان رک رہی ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیوں رک رہی ہے میری زبان؟ کیا یہ قرآن مجید نے غلط بات کہہ دی ہے؟ مسلم بات نہیں ہے. اصل سوال ہوتا یہ تھا. بھائی انہیں ایک اندازہ ہوا میری گفتگو سے کہ میں ان کو فتویٰ کچھ کرنے والا نہیں. انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ابھی تو آئیں گے. تو اگلا سب ساری آیا سے ضرور تھا. اس میں پھر ایڈ کر دیا میں نے یہ سارا پروفائل جو میں آپ کو دکھایا تھا کہ سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور عقل والے، اور پھر نصیحت قبول کرنے والے اور ماننے والے پہ سب کے اوپر ہے الباب. الباب کی ایک معنی کیا ہے؟ دل کے ہیں، یعنی وہ جو اللہ نے دل صاف ستھرا جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا پورا اس کا جو قرآن مجید کی اس آیت کی پوری ڈسکرپشن کو ہم نے ڈرا کر لیا
تو دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ بات جو ہے وہ زیادہ کلیئرلی سامنے آ گئی اور ہم نے آٹومیٹکلی اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ چاہیے ہوگا تو پھر یہ ہوگا، جب منہ کالا کالا آئے گی تو پھر ابھی میں روشنی جو ہے اس میں سے پینیٹریٹ نہیں کر سکے گی، اور اگر دل صاف اور شفاف ہوگا تو جو روح کی قدریں ہیں وہ باہر آ رہی ہوں گی اور ادھر سے جڑے رسالت آئے گا، تو دونوں جو ایک ہی فریکوینسی کی دونوں روشنیاں ہوں گی تو پھر دونوں نظر نور ہو جائے گا، اور پھر انسان کے اندر وہ جذبہ ابھرے گا کہ انسان جو ہے پھر اچھے بات تو پھر آرام سے گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا. پھر کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا فالذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیلی فالذین آمنوا وہاجروا فالذین ہاجروا وأخرجوا فی سبیلی وأخرجوا من دیارہم فالذین ہاجروا وأخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو پھر یہ یوں مضمون جو ہے یہ مکمل ہے. یہ وہ تو پہلے بتایا تھا ہدایت اور الہدیٰ میں، وہ تو سارے رسولوں کا ایک پروفائل بتایا تھا کہ ہر رسول کے قصے میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح کا بھی واقعہ لیا ہم نے، حضرت لوط کا بھی لیا، حضرت شعیب کا بھی لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہم نے کہا کہ قرآن مجید نے پوری ایک صورت نازل کی ہے. تو کیوں نازل کی ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے. اور وہی جو ڈینجرس زون جس نے کہا تھا سسرال کو ابلیس کے حوالے سے، اس ڈینجرس زون کو اور زیادہ الیبوریٹ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ سے کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. جب عورتوں نے جنگ کیا ان کے خلاف، ان کے گرد، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے بھی لے جان دیتا ہوں